بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 33ویں اور آخری کلاس ہے۔ اس میں ہم باب نمبر 29 پڑھیں گے، یعنی کہ وقف کیسے کرنا ہے۔ جب ہمیں کہیں وقف کرنا ہے تو ہم الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر کسی حرف پر وقف کرنا ہے اور اس حرف پر ان 5 حرکات میں سے کوئی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، زبر، زیر، پیش، پھر دو زیر اور دو پیش، تو اس حرف پر وقف کرتے ہوئے جزم لگا دیں گے۔ دو زبر کا مختلف وقف ہے۔ مثال: آخری حروف کی اصل حرکت علیمن ہے، یا پھر میم دو پیش من ہے، دو پیش ہیں، یا پھر علیما میم کے اوپر زبر ہے، تو اس کا وقف ہم کریں گے علیم۔ ہم اس پہ جزم لگا دیں گے دو پیش کی جگہ علیم، ایسے ہی علیما کی جگہ بھی اس پہ لگا دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اگلے لفظ ہے احدن، اس پہ دو پیش ہیں دال پہ، پھر دوسرا ہے احدن، دال پہ دو زیر ہیں، اس پہ بھی ہم لگا دیں گے، اس کا وقف ہوگا احد۔ ایسے پھر تیسری مثال ہے حکیمن، دو پیش ہیں اور حکیمی زیر ہے میم کے نیچے آخری لفظ پہ، حرف پہ، اس کا وقف ہو گیا حکیم۔ یہ یاد رکھیں، اگر آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش ہو تو وہاں وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، یعنی اس پہ جزم لگا دینی ہے، اور آخری حرف کی حرکت دو زبر ہو تو وہاں وقف کی حالت میں جزم نہیں لگا سکتے۔ دو زبر پر وقف کیسے کرنا ہے؟ دو زبر پر وقف کرتے ہوئے ہم ایک زبر ختم کر دیں گے اور دوسرا زبر الف کے ساتھ لمبا کر کر پڑھیں گے۔ الف ہمیشہ ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ دو زیر اور دو پیش سے دو زبر کا وقف مختلف ہے۔ مثال ہے اس کی: آخری حرف کی اصل حرکت دو زبر ہیں، را پہ خبیرا، خبیرن، پھر اس کا ہم نے دو زبر کی جگہ وقف میں ایک زبر کر دیا تو وقف بن گیا خبیرا۔ پھر علیمن، میم کے اوپر دو زبر ہیں، اس کا ایک زبر ختم کر دیا تو علیما۔ پھر ایسے ہی بصیرن ہے، اس کا ایک زبر ختم کر دیا تو بصیرا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان مثالوں میں حرف کے آخری حرکت دو زبر ہے پر وقف کرتے ہوئے ایک زبر کر دیا۔ اگر حرف پر جزم پہلے سے موجود ہے، حالت وقف میں اگر پہلے سے حرف پر جزم موجود ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اپنی شکل میں رہتی ہے، ہم اسے ویسے ہی پڑھیں گے۔ مثال: لاکم، تو اسے ہم لاکم ہی پڑھیں گے۔ دینکم، اسے ہم دینکم، ایسے ہی ہم اسے بھی دینکم ہی پڑھیں گے۔ اس پہ جزم ہے تو ہم اسے ایسے ہی پڑھیں گے۔ یہاں آخری حرف میم پر جزم ہے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسے اسی طرح پڑھیں گے۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات: اگر آخری حرف پر حروف مدہ ہے یا کھڑی حرکات ہے تو اس پر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، وہ اسی حالت میں رہے گا۔ مثال دیکھتے ہیں: قدر فہدا، تو اسے بھی ہم نے وقف میں ایسے ہی فہدا۔ پھر دوسری مثال ہے فلا تنسا، اس پہ بھی ہم ایسے ہی وقف کریں گے تنسا۔ یہاں آخر میں کھڑی حرکت ہے، یعنی کھڑا زبر ہے، تو اسے ایسے ہی پڑھا جائے گا، حالت وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
یہ یاد رکھیں جب بھی حرف پر مدہ ہو یا آواز کو کھینچنا ہو تو حالت وقف کی صورت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کھڑی حرکات آگے دکھائی ہوئی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ آگے حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ ہم نے یہ پہلے پڑھے ہیں، ہم یہ دوبارہ ان کی دہرائی کر رہے ہیں۔ ہا کا وقف مختلف ہے، ہا پر کوئی بھی حرکت ہو چاہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، لیکن ہا ہمیشہ ساکن پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آخری حرف کی اصل حرکت بھی اور وقف کی حالت میں بھی۔ پھر آگے لہو تو پھر اسے ساکن پڑھا ہے لہ۔ وقف کی صورت میں کھڑی حرکت کی جگہ جزم آ گئی ہے۔ گول تا کا وقف، حرف کا آخری حرف گول تا ہو اور وقف کرنا ہو تو گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت یا تنوین ہو تو وقف میں اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ والصلاۃ، یہ اصل حرف ہے، وقف کی حالت میں والصلاۃ۔ دوسرا والمسکنۃ، پھر وقف کی حالت میں والمسکنہ۔ آج کا ہمارا جو وقف کا تھا ہمارا ہو گیا ہے مکمل، اتنا ہی تھا سبق آج کا۔ امید ہے آپ کو جو وقف کرنے کے طریقے ہیں، کہاں کیسے وقف کرنا ہے، یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور یہاں ہمارا آسان تجوید القرآن کورس مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے قاعدے کی کلاسیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔